اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں۔ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، اور وہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی قدم 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں، اور جو تم کہتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کو بھی اسے خبر ہے۔ وہ تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ اللہ ہے تو پھر ڈر کیا ہے؟ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ہمت، اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، آج وہ دل اسے کیسے اتر چکی ہے، جسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں، برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں، اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں، اور اس سے ایک کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا رہن و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پلیز جاتے جاتے ایک سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔